فیس بک کے اوپر آج کل ایک ویڈیو بہت زیادہ دکھائی جا رہی ہے. ایک مدرسے میں ایک مولوی صاحب ہیں جو 2 بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں. ان میں سے ایک بچے کی انہوں نے اتنی بری طرح پٹائی کی کہ سچی بات ہے ایون مجھ جیسا بندہ اس کو نہیں دیکھ سکا. میرے دل کو بڑی سخت تکلیف ہوئی. بچے کو بری طرح زدوکوب کیا انہوں نے. کیا ہے ہمارا اسلامی نقطہ نظر تعلیم کے بارے میں کہ ایک چھوٹا سا ناسمجھ بچہ 6-7 سال کا اگر وہ کسی طرح سے کوئی چیز نہیں یاد کر سکا تو کیا اسلامی نقطہ نظر اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اس کو اتنی بری طرح زدوکوب کیا جائے؟ صحیح ہے. اصل میں اس میں ایسا ہے کہ تعلیم اور تربیت کے لیے اگر کسی بچے کی پٹائی کر رہے ہیں اس کی حدود ہیں. وہ بغیر حدود کے کوئی چیز نہیں ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کو حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو. اور پٹائی کی حدود متعین کر دی فقہا نے کہ اس کی حدود کیا ہے. اگر وہ سوشل میڈیا پہ کسی مولوی صاحب کی آپ ویڈیو دیکھ لی اور وہ بالکل بے ہنگم ہو کے مار رہے ہیں تو اس کی شریعت بھی اجازت نہیں. اسلام اس قسم کی گویا کہ انتہا پسندی ہے، گویا کہ یہ بھی ایک قسم کا ٹیررزم ہے. کوئی انفرادی ٹیررزم کا حصہ ہے کہ آپ بچے کے اوپر ڈنڈے برسا رہے ہیں، کسی کی ٹانگ توڑ دی ہے، سر پھوڑ دیا، اس کی اجازت نہیں ہے. اور وہاں والدین کا بھی عجیب نظریہ ہوتا ہے کہ وہ بچے کو جب لاتے استاد کے پاس کہا جی یہ ہڈیاں ہماری، گوشت تمہارا، اور وہ پھر وہ چھیلتا ہے. وہ نہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی حدود ہے، ضرب کی حدود ہے. کیا حدود ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ سے مارنا ہے تو یہ جو گٹے کی طاقت ہے آپ یہ اتنا ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کہ بغل کھلے، یہ بغل کے ساتھ آپ کا ہاتھ رہے گا. اور یہ جس کو یہ چپت کہتے ہیں، اگر آپ نے مارا ہے تو بچے کی پیٹھ پر آپ یہ چپت مار سکتے ہیں، یا اس کی یہ رانے، اس رانوں پر یہ چپت مار سکتے ہیں. اب گٹے کی طاقت انسان کی کتنی ہے، اس سے تو کسی کا ہارم نہیں ہوتا، لیکن بچے کو فیل ہو جاتا ہے کہ میری انسلٹ ہو رہی ہے اور استاد کا غصہ ہے، لہذا مجھے نیکسٹ یاد کرنا ہے. تو یہ ضرب کی حدود ہے کہ اگر بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس طرح مارے گا. یوں مارنے کی اجازت نہیں. اور پھر یہ منع کر دیا شریعت کہ چہرے پہ نہیں مارنا، جس کے بارے میں خاص فرمایا کہ چہرہ اللہ خود بناتا ہے. یعنی اللہ کو چہرے سے خصوصیت حاصل ہے، کیونکہ جسم کے جتنے 5 حواس ہیں جن پر پوری زندگی کا مدار ہے وہ سب چہرے میں ہے. کیونکہ دیکھنے کی آنکھیں چہرے میں ہیں، سونگنے کے ناک چہرے میں ہے، بولنے کی زبان چہرے میں ہے، سننے کے کان چہرے میں ہے، اور محسوس کر لمس کی جو قوت لامسہ وہ جیسے باقی بدن میں چہرے میں بھی ہے. آپ وہ محسوس کر کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا یہ گرم ہے. ٹھنڈی ہوا لگی تو آپ کہیں گے یہ ٹھنڈی ہوا ہے، تو کہ وہ قوت لامسہ بھی چہرے میں. تو 5 حواس جس پہ انسان کی زندگی کا مدار ہے چونکہ سارے چہرے میں ہیں، اس سے اللہ نے چہرے کو جو ہے وہ بہت زیادہ عظمت دی ہے. چہرے پہ تھپڑ مارنے سے منع کیا. اور یہ بیوی کے حوالے سے کہ بیوی کے چہرے پہ لوگ تھپڑ مارتے ہیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی حدود متعین کی ہیں. تو ضرب کی حدود ہیں. اب حدود سے نکل کے انسان جب کرتا ہے، اور یہ وجہ کہ یہ اصول ہے کہ کسی فرد کا فعل جو ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا، بلکہ اس مذہب کا نظریہ حجت ہوتا ہے. تو اسلام کا نظریہ اصل میں یہ ہے کہ مارنے کی یہ حدود ہیں. اس کو اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے، جیسے کوئی وکیل ہے اگر قانون توڑتا ہے تو اس کا مطلب نہیں قانون بدل گیا، بلکہ کہیں گے یہ وائلیٹ ہی وکیل نے کیا ہے، لہذا اس کو جرم اس کا ہوگا. ایسے اگر کسی مولوی اور حافظ نے اس طرح مارا ہے تو اس نے کوئی اسلام کے نظریے کو وائلیٹ کیا ہے، قرآن سنت کی تعلیمات وائلیٹ کی ہیں، وہ مجرم ہے. لیکن اسلام کا نظریہ بالکل پاک صاف ہے. اس کے اندر ترحم ہے، شفقت ہے، محبت ہے، اور اس محبت کے ساتھ اس کو پڑھانے کا درس ہے تاکہ بچہ سیکھ سکے.